پاکستان کی پہچان بننے والی اور اپنے سپاہیوں کا حوصلہ بڑھانے والی ملکہ ترنم نور جہاں تو دوسری جانب انڈین سپاہیوں کے ساتھ ساتھ ہر انڈین کے دل میں بسنے والی لتا منگیشکر، دونوں کی محبت ایک دوسرے کے ساتھ کیسی تھی، کیسے نور جہاں اور لتا منگیشکر کی اس وقت پہلی ملاقات ہوئی جب نور جہاں ایک بڑی لیجنڈ تھیں اور لتا منگیشکر نے ابھی آغاز کیا تھا۔ لتا منگیشکر نے کیسے ایک دلچسپ انداز میں اس واقعے کو بیان کیا جب وہ نور جہاں کی فین ہو گئی۔ اسی کے بعد جب ملکہ ترنم نور جہاں کی ان سے لندن میں ملاقاتیں ہوتی تھیں تو نور جہاں ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتی تھیں، اور لتا منگیشکر کا وہ کون سا گانا تھا جو نور جہاں کو بہت پسند تھا اور وہ اس سے ہمیشہ فرمائش کرتی تھیں۔ اسی کے ساتھ یہ بھی کہ آخری عمر میں جب نور جہاں انڈیا گئی تو وہ باوجود خواہش کے لتا منگیشکر سے کیوں نہ مل سکیں، اور رابطہ کرنے کے بعد جب انہیں معلوم ہوا تو لتا منگیشکر کیوں زارو قطار روتی رہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ کیسے عمر کے آخری حصے میں جب نور جہاں سب کچھ زندگی سے اکتا جاتی تو وہ یہاں پر اپنی ہم اثر لتا منگیشکر کا گانا سنتی۔ وہ کون سا گانا تھا، کیا کیا یادیں ہیں دونوں کے ایک دوسرے سے، یہ تمام داستان دلچسپ ہے۔ اسے جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ نور جہاں کی سحر انگیز شخصیت اور ان کی جادو بھری آواز کے پرستار تو سبھی تھے۔ لتا منگیشکر جنہیں ہندوستان کی کوئل بھی کہا جاتا ہے، وہ نور جہاں کی بہت بڑی پرستار تھی۔ ایک انٹرویو میں لتا منگیشکر نے بتایا کہ ان کی جب نور جہاں سے ملاقات ہوئی اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ جب ان کی پہلی ملاقات ہوئی تو نور جہاں اس وقت سپر سٹار تھی لیکن لتا منگیشکر اپنا کیریئر شروع کرتی تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ 1943 میں پروفول پکچرز کے بینر تلے بڑی ماں کے نام سے فلم بن رہی تھی اور اس میں نور جہاں ہیروئن تھی اور میں ایک بہت ہی چھوٹا کردار ادا کر رہی تھی۔ میرا نور جہاں کے ساتھ کوئی بھی سین نہ تھا لیکن اس سیٹ پر میری ملاقات ماسٹر وینائک نے میڈم سے کروائی۔ مجھے یاد ہے ماسٹر نے نور جہاں سے کہا ہمارے پاس ایک لڑکی ہے جو بہت اچھا گاتی ہے لیکن اگر آپ کہیں تو آپ سے اس کو ملوا دوں، تو میڈم نے کہا ضرور آپ اسے بلوائیے اور میری ملاقات کرائیے۔ اور انہیں جب سیٹ پر بلایا گیا تو لتا منگیشکر کہتی ہیں میں وہاں پہنچی تو نور جہاں پہلے سے بیٹھی ہوئی تھی، میں بھی پاس جا کر بیٹھ گئی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، ہم لوگ مراٹھی فیملی سے تھے لہٰذا ہندی بولنے سے ہچکچاہٹ محسوس ہوتی تھی، لیکن جیسے ہی نور جہاں کی ساتھ مجھے معلوم ہوا میں اچھے طریقے سے شاید بات نہ کر پاؤں۔ ابھی میں یہ سب چیزیں سوچ ہی رہی تھی کہ نور جہاں بولی بیٹا کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے کہا لتا منگیشکر۔ تو کہنے لگی گانا تو سناؤ۔ میں نے چونکہ کلاسیکل اپنے والد سے سیکھا تھا تو میں نے میڈم کو کلاسیکل گانا سنایا، اپنی طرف سے سر میں گانے کی بھرپور کوشش کی۔ نور جہاں بولی کیا کوئی فلمی گانا بھی سناؤ گی؟ میں نے ان کو جیون ہے بیکار بنا تمہارے سنایا تو وہ بہت خوش ہوئی۔ یہ ہماری پہلی ملاقات تھی جو بہت خوشگوار تھی، میں اس کے بعد بہت خوش تھی۔ میڈم نے میری گائیکی کی تعریف کی۔ بڑی ماں فلم چونکہ شوٹنگز چل رہی تھی اسی لیے ہمارا دوبارہ بھی ایک موقع نہ ملا۔ اسٹوڈیو کے اندر ایک میوزک ہال تھا جس میں نور جہاں کی عام پذیر تھیں، وہاں ان کے ساتھ ان کا بڑا بیٹا اکبر اور شوہر بھی رہ رہے تھے۔ میڈم مجھے اکثر اپنے کمرے میں بلا لیا کرتی۔ میں اسٹوڈیو میں صبح 9:30 بجے آتی تھی اور 5:30 بجے جاتی تھی۔ ایک دن میڈم نے مجھے روک لیا، میں رک گئی، انہوں نے اپنے کمرے میں بلایا، میں چلی گئی۔ جب کمرے میں گئی تو میڈم نماز پڑھ رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ نماز ختم ہوئی تو میڈم مصلی پر بیٹھی رو رہی ہیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ان کو کیا ہو گیا۔ جب وہ جائے نماز سے اٹھی تو میں نے ان سے پوچھا میڈم آپ نماز کے بعد رو رہی تھی، اللہ سے دعا مانگ رہی تھی جیسے آپ لوگ؟ انہوں نے پھر بتایا بھگوان سے آپ لوگ دعا مانگتے ہو، اس طرح میں اپنے اللہ سے مانگ رہی تھی۔ میری اس وقت بہت چھوٹی تھی جب میں یہ بات نہیں سمجھ پائی کہ کوئی مسلمان کیوں اس طرح سے دعا مانگتا ہے۔ لیکن اس کے بعد نور جہاں کی شوٹنگ ختم ہوئی تو وہ پاکستان واپس جا رہی تھی۔ جاتی بار ان کی لتا منگیشکر سے ملاقات نہ ہو پائی۔ بہت برسوں کے بعد ایسا ہوا کہ میڈم نور جہاں اور وہ دونوں لندن میں تھے۔ جب لتا منگیشکر کہتی ہیں مجھے پتہ چلا کہ نور جہاں لندن میں ہیں تو میں نے کسی نہ کسی طریقے سے پتہ لگا لیا کہ وہ کہاں ٹھہری ہیں۔ ان کا فون نمبر ڈھونڈ کر ان سے رابطہ کیا اور کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ تو میڈم کہنے لگی آ جاؤ۔ میں نے کہا مجھے جگہ نہیں معلوم، تو انہوں نے کہا میں بس آپ سے ملنے آ رہی۔ لندن میں ہماری 3 سے 4 ملاقاتیں اس طرح ہوئی کہ وہ مجھے کھانا کھلاتی، گھر بلاتی، پیار سے بات کرتی، وہ میرے گانوں کی تعریف کیا کرتی اور کہا کرتی تمہارا یہ گانا اے دل ناداں مجھے بہت پسند ہے، میں اسے تنہائی کے ایام میں سنتی ہوں۔ اور لتا منگیشکر کہتی ہیں مجھے یاد ہے کہ جب لندن میں ہماری ملاقات ہوئی تو میں اٹھ کر جانے لگی تو وہ مجھے لفٹ تک چھوڑنے آئیں۔ لفٹ کا انتظار ہم کر رہے تھے کہ میڈم نے کہا لفٹ تو آتی جاتی رہے گی، تم مجھے اے دل ناداں سناؤ۔ میں نے وہاں کھڑے کھڑے گانا سنایا۔ میڈم نے
مجھے دعائیں دیں، ان کا ایک ایک لفظ آج بھی مجھے یاد ہے۔ اسی کے بعد ہماری آخری ملاقات کچھ ہونی تھی لیکن وہ نہ ہو پائی۔ وہ کچھ اس طرح کی کہانی ہے کہ جب میڈم نور جہاں انڈیا آئی تو انہوں نے میرے سے رابطہ نہیں کیا۔ وہ اس وقت کافی علیل ہو چکی تھی، یہ 1995 کے بعد کی بات ہے۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ لتا منگیشکر کے شہر میں ملکہ ترنم نور جہاں آئی ہیں تو میں نے ان سے رابطہ کیا اور کہا کہ میڈم نور جہاں، میں لتا منگیشکر بات کر رہی ہوں، لیکن میری ایک آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ نے اس بار مجھے اپنی آمد کے بارے میں نہیں بتایا۔ آپ اگر بتا دیتی تو ہم اپنی ذات کو، اپنی روح کو آپ سے ملاقات کرنے کے بعد تسکین پہنچا دیتے۔ تو اسی کے بعد لتا منگیشکر کے سامنے نور جہاں نے یہ اعتراف کیا کہ میری بھی یہ بڑی خواہش تھی کہ میں آپ سے ملاقات کرتی، لیکن اگر دیکھا جائے تو چونکہ مصروفیات بھی زیادہ تھیں، طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، مزاج بھی خیریت سے نہیں تھا، تو میرے لیے یہ شاید ممکن نہیں تھا کہ میں آپ سے ملاقات کر پاتی۔ تو ان دونوں کی اس وعدے پر ملاقات ختم ہوئی کہ دوبارہ جب ملکہ ترنم نور جہاں انڈیا آئیں گی تو وہ ان سے ملاقات کریں گی، لیکن افسوس دوبارہ میڈم نور جہاں کو زندگی نے مہلت نہ دی اور وہ انڈیا نہ جا سکی۔ لیکن وہاں پر نہ جانے کے ساتھ ساتھ انڈین گلوکارہ لتا منگیشکر جب ان کی وفات پر پاکستان آئیں تو انہوں نے کہا میڈم سے ہم نے سیکھا ہے، میڈم سے ہم نے گانا سیکھا، لوگوں کو بتانا سیکھا اور اپنے جونیئرز کی تعریف کیسے کرنے ہیں یہ بھی ہم نے میڈم سے سیکھا۔ اور بلا شبہ میڈم جتنی بڑی خاتون تھی اتنی بڑی گلوکارہ تھی، ہم تمام عمر ان کی محبت میں گرفتار ہوتے رہیں گے۔ اور انہوں نے اپنی عمر کے آخری حصے میں بھی اس بات کا اظہار کیا کہ میڈم نور جہاں نہ صرف میری محبت تھی بلکہ میری موٹیویشن بھی تھی۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔